السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ جمعۃ المبارک کا موضوع ہے جی سورہ فاتحہ ہماری چل رہی تھی، چھٹا پارٹ ہے، یعنی کہ چھٹا جمعہ ہے یہ۔ اور آج ہم ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو پچھلی مرتبہ ایاک نعبد پر بات ہوئی تھی، آج و ایاک نستعین کہ خاص تجھ ہی سے مدد جو ہے وہ ہم طلب کرتے ہیں۔ تو چونکہ ہمارے جو فریق مخالف ہیں یہ نا آج کا موضوع انہی کے ارد گرد گھومے گا۔ وجہ یہ ہے کہ وہ یہ آیت بتاتی ہے اللہ ہی سے مدد مانگنی چاہیے، تو علماء بریلویہ ہوں یا فقہ جعفریہ شیعہ ہوں تو ہم نام لینے کی بجائے فریق مخالف انہیں کہیں گے، وہ غیر اللہ سے مدد اور قبر والوں سے مدد کے قائل ہیں۔ پہلے ہم ان کے دلائل ذکر کریں گے، پھر اپنے دلائل اور ساتھ ساتھ کچھ جوابات بھی ذکر کرتے چلے جائیں گے، اور یہ انشاءاللہ یہ تقریباً میرا حال آج پوائنٹ ہے جی ہمارے کافی ہے، یہ 45 چھوٹے چھوٹے ہیں، یہ لمبے نہیں ہیں۔ پہلی بات جی انہوں نے دلیل دی، ہماری یہی دلیل ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، خاص تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، مدد اللہ سے بھی مانگی جا سکتی ہے اور غیر اللہ سے بھی۔ مفتی احمد یار خان نعیمی ہے، وہ جال حق میں اور اپنی تفسیر نعیمی میں یہ بات کہتے ہیں، اسی آیت کی تفسیر میں، کہ اللہ تعالیٰ نے خود کہا کہ نماز استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ نماز اور صبر سے مدد مانگو۔ یہ تو ہم آگے بات چلیں گے نا، یہ انہوں نے دلیل دی ہے۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ ذوالقرنین نے کہا تھا اعینونی بقوہ، کہ اگر تمہیں دیوار بنانی ہے تو تم میری طاقت کے ساتھ مدد کرو، تو جن کو وہ مدد کے لیے پکار رہے ہیں وہ غیر اللہ ہی تو ہیں۔ پھر تیسری دلیل انہوں نے یہ دی کہ من انصاری الی اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کون ہے اللہ تعالیٰ کی طرف مددگار، نحن انصار اللہ، انہوں نے کہا ہم ہیں اللہ تعالیٰ کے مددگار۔ تو غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہوتا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نا یہ کہتے کہ کون میری اللہ تعالیٰ کے حوالے سے مدد کرے گا، بلکہ کہتے ہیں کہ یہ شرک نہیں ہے مدد مانگنا غیر اللہ سے۔ صحابہ کرام کے دو گروہ ہیں، ایک مہاجرین اور ایک انصار۔ انصار کا مطلب کیا ہے؟ مدد کرنے والا۔ تو اگر یہ شرک ہوتا تو یہ تو نام ہی شرکی ہے انصار۔ پھر وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، کہ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، اور یہی مدد ہے۔ پھر پانچویں بات وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ غیر اللہ سے مدد مانگنے شرک ہے، وہ بات اپنی جگہ ٹھیک ہے، وہ من دون اللہ سے مراد بت ہے، انبیاء اولیاء اللہ نہیں ہے۔ پھر عقلی دلیلیں دی ہیں انہوں نے کہ دیکھیں جی جب پریشانی آتی ہے آپ پولیس کی طرف جاتے ہیں، کچہری میں جاتے ہیں، عدالتوں میں جاتے ہیں، حتیٰ کہ وہ کہتے ہیں بندے کی پیدائش سے لے کر وفات تک سب بھی غیر اللہ سے مدد مانگتے ہیں۔ بندہ دنیا میں آتا ہے دائی کے ذریعے، ہاں جی، تو دائی بھی غیر اللہ ہے۔ ماں باپ کے ذریعے پرورش پاتا ہے، وہ بھی غیر اللہ ہے۔ ڈاکٹر کے ذریعے شفا ملتی ہے، وہ بھی غیر اللہ ہے، ہاں جی۔ حتیٰ کہ کلمہ بھی رشتہ داروں کی وجہ سے نصیب ہوتا ہے، کہ وہ کہتے ہیں کہ کلمہ جو ہے نا پڑھو، تو گویا کہ ہر جگہ تو ہر وقت
یعنی کہ پیدائش سے لے کر وفات تک آپ تو غیر اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں. یہ پوائنٹ لکھتے جائیں اگر بھائیوں نے نا یہ پکڑ لیں ایک، تو تاکہ جو بات زیادہ اچھی لگے وہ پھر آپ بھائیوں نے بتانی بھی ہے. یہ ہم دلائل ذکر کر رہے ہیں کہ جو وہ دلائل دے رہے ہیں کہ غیر اللہ کو مدد کے لیے پکارنا عبادت نہیں ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ آپ پولیس ہو، کچہری ہو، عدالت ہو، کلمہ ہو، نظام میں وہ بھی رشتہ دار آپ کی مدد کرتے ہیں، کہتے ہیں پڑھو کلمہ تو آپ پڑھتے ہیں، حتیٰ کہ مرنے کے بعد بھی غیر اللہ سے مدد ہے. کیسے؟ کفن دفن کا اہتمام، قبر میں اتارنے تک یہ جو ہے نا غیر اللہ سے مدد مانگی جاتی ہے. تو آپ نے یہ تو سارے مشرک ہو گئے، اور آپ نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے. پھر کہتے ہیں ووٹ ہو یا نوٹ ہو غیر اللہ سے مانگتے ہیں، ہاں جی. اور چندہ کہندے کہ چندہ بھی اللہ ہی سے پھر مانگو نا، کیوں امیروں سے جا کر مانگتے ہو؟ چندے کی باری آتی ہے تو غیر اللہ سے مانگتے ہو، اور اگر ہم غیر اللہ سے مانگ لیں تو تمہیں توبہ نعوذ باللہ موت پڑتی ہے. 13ویں بات وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے اذن سے، اللہ کی اجازت سے وہ مدد کرتے ہیں. جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کم باذن اللہ، مردہ زندہ کرنا کس کا کام ہے؟ اللہ کا، ہے جی. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کم باذن اللہ، کہ تو کھڑا ہو جا اللہ تعالیٰ کے حکم سے. تو ہمارے جو اولیاء اللہ ہے ان کو بھی اذن ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہے. تو جو یہ عقیدہ رکھے کہ بغیر اذن کے وہ مدد کرتے ہیں یہ شرک ہے. اور اگر اذن اجازت کے ساتھ ہو جیسے عیسیٰ علیہ السلام ہے تو یہ شرک نہیں ہے. پھر کہتے ہیں ہاں ہم کہتے ہیں اللہ کی عطا سے، اور پھر اس کی اجازت سے مدد کرتے ہیں. اور اگر کوئی کہے کہ اللہ کی عطا نہیں اور نہ اس کی اجازت ہے، ذاتی طور پر مدد کرتے ہیں، تو یہ شرک ہے. اور اگر یہ عقیدہ بنایا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے اور اس کی اجازت سے مدد کرتے ہیں تو یہ ٹھیک ہے اولیاء اللہ. تو بلکہ 15ویں بات میں وہ دلیل بھی لاتے ہیں سورہ مریم سے کہ انا رسول ربک لاحب لک غلاما زکیا. جوم کرنا ان کے مولوی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا ہے مریم میں تیری رب کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں تاکہ میں دوں تجھے ایک پکیزہ لڑکا. تو جبرائیل علیہ السلام کہہ رہے ہیں میں لڑکا دوں. تو اگر جبرائیل علیہ السلام لڑکے دے سکتے ہیں تو اولیاء اللہ نبی علیہ السلام نہیں اولاد دے سکتے. یہ ان کے دلائل ہیں، دیکھ رہے ہیں نا، یہ دلائل ہیں. 2 لطیفے بھی ہیں اس حوالے سے ان کے، ہاں جی. میں نے اس لیے اس کو لطیفہ ہی کہا ہے. کہتے ہیں جی غیر اللہ سے مانگنے کا ایک فلسفہ ہے. ہم نے کہا کیا فلسفہ ہے؟ غیر اللہ سے مانگنے کا بھی کوئی فلسفہ ہے؟ کہتے ہیں ہاں وہ ہے. وہ کیا؟ کہتے ہیں دیکھیں نا، بعض کا دعا قبول ہوتی ہے، بعض کا نہیں ہوتی. تو جب یہ اولیاء اللہ سے مانگیں گے تو اولیاء اللہ مراد پوری ہوگی تو ٹھیک ہے، نہ ہوئی تو اللہ کے بارے میں بدگمانی تو نہیں نہ کریں گے کہ اللہ نے نہیں دی. یہی کہیں گے نا کہ اس ولی نے نہیں دی. تو ولی کے بارے میں بدگمانی رکھنا تو کفر نہیں ہے. تو اللہ کے بارے میں بدگمانی رکھنا تو کفر ہو جائے گا. تو اس کفر سے بچانے کے لیے کہ اللہ کے بارے میں بدگمانی نہ ہو تو پھر اولیاء اللہ سے مانگا کرو، تاکہ اگر وہ دیں ٹھیک ہے، نہ دیں تو پھر بندہ ان سے بدگمان ہو جائے. کافر تو نہیں نہ ہوگا. کیسا لطیفہ ہے کہ نہیں لطیفہ؟ اچھا، اس سے بھی بڑھ کر دوسرا لطیفہ کہتے ہیں، یہ مولوی سے سنا اور واقعی بڑا دلچسپ ہے. کہتے ہیں جی ایک وہابی تھا، باپ بیٹا ہے
دونوں پکے وہابی تھے. تو باپ نے بیٹے کو سکھایا ہوا تھا غیر اللہ سے مدد نہیں مانگنی. جی غیر اللہ سے یہ شرک ہے. تو کہتے وہ دونوں نا دریا پر چلے گئے نہانے. تو بیٹا کنارے پر کھڑا ہو گیا, باپ نہانے لگ گیا, تو وہ آگے گیا تو ڈوبنے لگ گیا ہے. اس نے کہا ابو بیٹا مجھے بچاؤ. کہتا ابو مرنے لگے ہیں, آخری وقت میں شرک کرنے لگے ہیں, غیر اللہ کو پکارے ہیں. آخری وقت ہے آپ کا, ڈوبنے لگے ہیں, مرنے لگے ہیں, آپ ہی نے تو تعلیم دی تھی کہ غیر اللہ کو نہیں پکارنا, تو میں تو غیر اللہ ہوں نا, تو آپ مجھے پکار رہے ہیں, مر جاؤ. ہے جی, یہ مطلب لطیفہ بنایا ہوگا انہوں نے ہمیں بتانے کے لیے کہ دیکھو جی یہ دو وہابیوں کا یہ انجام ہوا. پھر حال یہ ہے کہ کہتے ہیں اے مولا علی میری کشتی پار لگا دینا. ہے جی. پھر 18ویں بات یہ ہے کہ دیکھیے غوث کا معنی ہوتا ہے مدد کرنے والا, اور عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام کیا رکھا ہوا ہے؟ غوث اعظم. غوث اعظم کا مطلب ہے سب سے بڑھ کر مدد کرنے والا. اعظم کا یہی مطلب ہے قائد اعظم, یعنی کہ پاکستان کے اعتبار سے چلو مان لو سب سے بڑا قائد. تو غوث اعظم یعنی کہ جتنے ولی ہیں, اب پتہ نہیں انہوں نے کیا حد لگائی ہے, صحابہ کو بھی چھوڑا ہے کہ نہیں, یعنی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ غوث اعظم کا مطلب ہی یہی ہے کہ سب سے بڑا مدد کرنے والا. اب قصہ مختصر, یہ ہم نے دلائل ذکر کر دیے ان کے. وہ کہتے ہیں کہ ذاتی سمجھ کر عطائی نہیں, خدا یا اس کا حصہ سمجھ کر, اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر اور اللہ تعالیٰ کو مجبور سمجھ کر یہ عقیدہ رکھ کر پکارنا پھر شرک ہے. اور اگر یہ عقیدہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے اور اللہ تعالیٰ کا یہ حصہ نہیں ہے, خالق نہیں ہے, اللہ کا شریک نہیں ہے, اور اللہ تعالیٰ کی اجازت اور اذن سے, تو پھر یہ شرک نہیں ہے. ہاں جی, یعنی قصہ مختصر عطا ہو, اللہ کی عطا اور اس کی اجازت ہو, دو لفظوں میں, یعنی کہ اللہ کی عطا ہو اور اللہ کی اجازت سے ہو, پھر وہ ہماری مدد کرتے ہیں, تو یہ شرک نہیں ہے. ہاں اگر یہ نہ ہو تو پھر شرک ہے. اب کہتے ہیں آپ دیکھیے نا, آپ تو مانتے ہی نہیں ہیں, ملک بلقیس کا تخت نہیں حاصل کر دیا. یہ ہوتی ہے ولیوں کی طاقت. آپ کہتے ہیں جی مدد نہیں کرتے, وہ انہوں نے تخت حاضر کر دیا. غلام رسول سعیدی یہ ان کے محقق ہیں, وہ انہوں نے درمیان والی بات کی, کہتے بہتر یہ ہے کہ قبر پر جا کر کہے کہ تو جو ہے نا اللہ سے لے کر مجھے دے, تو یہ جائز ہے. یعنی کہ تو مجھے اللہ سے دعا کر کے یہ چیز لے دے. اب یہ ہم آگے چل کر بات کریں گے, اس نے بات بڑی گہری کی ہے, وہ میں آپ کو سمجھاؤں گا. اصل میں ہم ان پر فتویٰ لگاتے ہیں نا شرک کا, تو وہ شرک سے نکل رہے ہیں کہ بھی ہم پر یہ جو ان کے بڑے بڑے علماء ہیں نا, وہ ہماری کتابوں کو پڑھتے ہیں اور مسئلے کو سمجھتے بھی ہیں, کہ بعض اوقات اور اپنی عوام جاہل عوام کو کہتے بھی ہیں کہ یہ شرک کرتے ہیں. تو خود جو ان کے محققین ہیں وہ اپنے آپ کو شرک سے بچاتے ہیں. تو یہ اس نے اپنے آپ کو شرک سے بچایا کیسے, میں وہ آگے چل کر بات کروں گا. اب یہ ان کے دلائل ہیں, آپ نے سن لیا, آپ سن لی ہے نا آپ نے. اب دلچسپ بات یہ ہے کہ دعوے میں اور دلیل میں کوئی مطابقت نہیں. اصل مسئلہ سمجھے, اصل مسئلہ ہے کیا؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ دلیل یہ دینی تھی کہ قبر میں ایک بندہ ہے, چاہے وہ اللہ تعالیٰ کا ولی ہے, اس کو پکارنا مدد کے لیے یہ کیسا ہے؟ تو قرآن سے دلیل لانی تھی, ٹھیک ہے نا. تو عملی شکل کیا ہونی چاہیے ہمارا, یہ آخر میں بھی چیلنج کریں گے, مسئلہ سمجھ لیں.
یہ کیا کرتے ہیں کہ قبر میں بلکہ ادھر ہی سے عبد القادر جیلانی کو، علی حجویری کو، معین الدین چشتی کو، حضرت علی کو، بلکہ سارے اولیاء اللہ کو مدد کے لیے پکارتے ہیں، وہ فوت ہو چکے ہیں۔ تو دلیل یہ دیں کہ ایک بندہ فوت ہو گیا ہے اور پھر اس کو مدد کے لیے پکارا جائے، اور دلائل وہ پیچھے آپ نے دیکھا وہ ذکر کر رہے ہیں کہ آپ ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے، حکیم کے پاس نہیں جاتے، پولیس والے کے پاس نہیں جاتے، مدد ادھر نہیں لیتے، بھی وہ تو زندہ ہے۔ اب ہم اپنی بات بیان کر کے ان کے ساتھ ساتھ جواب بھی دیتے جائیں گے۔ 24ویں بات آ گئی ہے جی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ زندگی میں انہوں نے کہا کہ اگر شرک ہوتا تو زندگی میں ہم ایک دوسرے سے مدد لیتے نہیں ہیں، تو بھئی زندگی میں تو پھر بندہ کافروں سے بھی مدد لیتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو طالب سے مدد نہیں لی، ابو طالب حالت کفر میں تھے۔ نجاشی سے مدد نہیں لی، حالانکہ وہ صحیح تھا۔ تو اولیاء اللہ نہیں، پھر تو کافر سے بھی مدد لیتے ہیں۔ تو مثال وہ دیں نا اولیاء اللہ کی۔ زندگی میں تو یہ تعاون ہے، تعاون میں کافر ہو مومن ہو سب برابر ہے۔ پھر 24ویں بات یہ ہے کہ یہ لڑائی کی بات ہی نہیں ہے، محل نزاع ہی نہیں ہے۔ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو جہل کو مشرک اس لیے کہا تھا کہ اس نے اپنے دوست کو مدد کے لیے پکارا تھا زندگی میں؟ یعنی کہ ایک دوست زندہ ہے یا ایک مشرک ہے، دونوں ہے، تو ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں کہ تم میری مدد کرو میں تمہاری مدد کرتا ہوں، تو قرآن نے کہا یہ مشرک ہے، اس پر شرک کا فتویٰ لگایا تھا؟ بھئی بتوں کو مدد کے لیے پکارنا یا اولیاء اللہ کو یا نبیوں کو مدد کے لیے پکارنا، اس پر فتویٰ لگا تھا۔ جہاں پر ظاہری اسباب نہ ہو، بندہ غائب ہو، اسباب مفقود ہوں، پھر بندہ پکارے، پھر شرک ہے۔ آپ میرے سامنے ہیں، میں آپ کو کہتا ہوں پانی پلاؤ، یہ اس پر تو نبی نہیں آتے کہ یہ آپ نے اپنے دوست کو کہا کہ پانی پلاؤ اور غیر اللہ سے آپ نے مدد مانگی ہے تو تم مشرک ہو گئے۔ اسلام نے، نبیوں نے کس کو شرک کہا ہے؟ یہ تو بات ان کی ساری دلیلیں زندگی کے بارے میں ہے، بعد میں سمجھا پا رہا ہوں کہ نہیں، کہ حکیم کے پاس آپ جاتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وکیل کے پاس جاتے ہیں، جج کے پاس آپ جاتے ہیں، چندے آپ مانگتے ہیں، بھئی وہ تو زندہ بندوں سے مانگتے ہیں، آپ بھی مانگیں، ہم آپ کو مشرک نہیں کہیں گے۔ پھر لے کے آئے ہیں جی وہ جو مشرکین تو وہ تو بتوں کو پکارتے تھے، ہمارے تو یہ اولیاء اللہ وہ بت تھے۔ یہ سب سے بڑا دھوکہ ہے، بت۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے تو یہ فرمایا کہ کانا یعبدون الجن، وہ جنات کی عبادت کیا کرتے تھے، سورہ سبا آیت نمبر 41۔ تو وہ جن جو تھے وہ بت تھے۔ اور پھر سورہ جن میں کیا آ رہا ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ اصل میں وہ بے جان، جن میں روح نہ ہو، جان نہ ہو، ان کو پکارنا، مدد بھی نہیں وہ کر سکتے، بت تھے، لاشیں تھیں، یہ شرک ہے۔ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ، یہ قرآن ہے سورہ جن آیت نمبر 6، فرمایا کہ بے شک بندوں میں سے، انسانوں میں سے ایسے ہیں یعوذون برجال من الجن، جو جنوں سے پناہ طلب کرتے ہیں، فزاداہم رہقا، تو جنوں کی سرکشی اور بڑھ گئی۔ تو اس کا مطلب وہ زندہ ہے، جنات ہیں۔ یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، سورہ یاسین میں، کہ میں بنی آدم کے بیٹوں میں نے نہیں کہا تھا کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا۔ تو شیطان تو ہے نا، زندہ ہے، بت تو نہیں ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ عیسائی پکارتے ہیں، بالاتفاق وہ زندہ ہے، بت تو نہیں نا عیسیٰ علیہ السلام، عیسائی پکارتے نہیں مدد کے لیے۔ پھر اس سے بھی اگلی بات، فرعون وہ تو سامنے کھڑا تھا، خدا بنا بیٹھا تھا، وہ بت تھا؟ فرعون جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، اس سے بھی بڑھ کر اور آگے چلے جائیں بھائیو، یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں گاؤ ماتا، اس کی پوجا نہیں ہوتی، وہ بت ہے، جاندار ہے،
بندروں کی پوجا ہوتی ہے، وہ بت ہے جی۔ تو حتیٰ کہ زندہ پیروں کی آج عبادت نہیں ہو رہی، ان کا طواف نہیں ہو رہا، ان کو سجدہ نہیں کیا جا رہا۔ اگر کوئی کالا جادو کرتا ہے وہ کفر و شرک ہے۔ کالا جادو کے پیچھے سے سارے شیاطین ہوتے ہیں، وہ شیاطین کوئی بت ہے؟ تو یہ کہنا کہ صرف بت ہوتے ہیں، تو کالے علم کے پیچھے کون ہوتا ہے؟ الفاظ میں تو کچھ نہیں ہوتا، وہ شیاطین خوش ہو کر ان کی مدد کرتے ہیں۔ تو اس لیے سب سے بڑا دھوکہ ہے کہ جی من دون اللہ سے مراد بت ہے۔ پھر دیکھیے کیسی کہانی کروائی ہے جی۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہتے ہیں جی نماز غیر اللہ، صبر بھی، تو نماز تو میری مدد کر، صبر تو میری مدد کر۔ اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ نماز اور صبر کے ذریعے اللہ کی مدد حاصل کرو، نہ کہ بندہ کہتا ہے نماز تو میری مدد کر۔ کوئی کہتا ہے؟ دلیل بھی بندہ وہ دے عقل میں آنے والی ہو۔ کہتے ہیں جی نماز غیر اللہ ہے، تو اللہ نے کہا کہ نماز سے مدد طلب کرو، تو ہم یہ کہتے ہیں نماز تو میری مدد کر، اور نماز کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کی مدد مانگتے ہیں۔ یہ مفتی احمد یار خان نعیمی نے لکھا ہے جی۔ پھر ذوالقرنین کی مثال دی کہ انہوں نے کہا کہ آئینونی بقوہ، بھی وہ تو زندگی میں تھا، ہاں وہ تو ہم بھی کہتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون، میں آپ کو کہتا ہوں بھی میری فلاں معاملے میں میری مدد کرو، تو یہ مشرک ہو جائے گا بندہ؟ کہتے ہیں ہاں نہیں نہ ہوگا، تو پھر ہم بھی وفا فوت شدگان کو مانگتے ہیں، پھر مشرک نہیں، یہ کہنا اصل میں چاہتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ آپ دلیل وہ لائیں نا قرآن مجید سے کہ بھی ایک قبر والے کو پکارا جائے، دلیل وہ لا رہے ہیں کہ جو کہ محل نزاع ہی نہیں ہے، اختلاف ہی نہیں ہے، دعویٰ آپ کا یہ ہے کہ قبر والے مدد کرتے ہیں، اور دلیل آپ کے مفتی یہ لا رہے ہیں کہ لو جی ذوالقرنین نے مدد کے لیے پکارا، عیسیٰ علیہ السلام نے مدد کے لیے پکارا۔ مطابقت ہے کوئی مطابقت نہیں، یعنی کہ دعوے اور دلیل میں مطابقت ہونی چاہیے، یہ ادھر تو ہے ہی نہیں۔ پھر نا یہ تو ظاہری اسباب ہے، ڈاکٹر حکیم، یہ بھی آگے میں چل کر بات کروں گا کہ ڈاکٹر حکیم سے بھی کس لحاظ سے بات کرے تو شرک ہوگا، زندہ ہو یا مردہ ہو۔ بات میں نے کی ہے نا، یہ سارے ظاہری اسباب ہے جی، ووٹ آپ مانگتے ہیں، نوٹ آپ مانگتے ہیں، چندہ آپ مانگتے ہیں، ادھر آپ کو خیال نہیں آتا کہ غیر اللہ سے آپ مدد مانگ رہے ہیں، یہ دلیلیں دے رہے ہیں عقلی۔ اور اچھا وہ جو دلیل دی انا رسول ربی کی لی احب لک غلامن زکیہ، بڑے جوم کرنا یہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، میں دیتا ہوں تمہیں پکیزہ لڑکا۔ بھئی فرشتوں کا کام اللہ ہی کا تو کام ہوتا ہے، اللہ ہی نے تو بھیجا ہوتا ہے، وہ تو اپنی مرضی سے آ بھی نہیں سکتے۔ پھر دوسری بات اس کا یہ مطلب ہے کہ جبرائیل کو کہا جائے کہ تو بیٹا مجھے دے، کسی صحابی نے کہا ہوا ہے جبرائیل تو مجھے بیٹا دے، یا بعد میں؟ ایسا تو نہیں۔ اب تو یہ واقعی یہ اللہ نے ڈیوٹیاں لگائی ہیں، تو ہم ان کو فرشتوں کو نہیں کہہ سکتے بارش ہمیں دے، وہ تو اس نے اللہ کے حکم پر چلنا ہے فرشتے نے۔ تو یہ دلیل بنتی ہے ان کی، استدلال کر رہے ہیں بھی سیدھا یہ بات کرو کہ یہ قبر والا ہے، اور قرآن میں یا حدیث میں اس سے مدد مانگی گئی، پھر دعوے اور دلیل میں مطابقت ہو جائے گی۔ اچھا اب وہ کہتے ہیں جی ہاں اگر وہ کافر تھے نا، وہ کہتے تھے یہ بت جو ہمارے ہیں نا، یہ بت یہ بھی شرک ہے، اللہ ان کے آگے مجبور ہے۔ اور اگر یہ عقیدہ رکھا جائے کہ بھی اولیاء اللہ کے سامنے اللہ مجبور ہو گیا تو یہ شرک ہے، ورنہ نہیں، وہ تو لاڈ پیار سے اپنی بات مناتے ہیں عاجزی سے اللہ کو۔ تو بت تو وہ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا نظام، اللہ بھی ان کا مجبور ہے ان کے ہاتھوں، یہ نہیں عقیدہ تھا۔ یہ دھوکہ دیتے ہیں کہ کافروں کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ بتوں کے ہاتھ مجبور ہے اور اس کی کائنات نہیں چلتی ہے۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہی ہے کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے صاف کہا ہے کہ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّىٰ تُسْحَرُونَ سورہ المؤمنون آیت نمبر 84 سے لے کر 99 تک۔ فرمایا ان سے پوچھئے ساتوں آسمانوں اور عرش عظیم کا مالک کون ہے؟ وہ ضرور کہیں گے سب کے سب اللہ۔ کافر، پھر تم اللہ سے ڈرتے نہیں؟ ان سے پوچھئے ان کافروں سے وہ کون ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے، اور وہ کون ہے جو پناہ دیتا ہے اور جس کے مقابلے میں پناہ نہیں دی جا سکتی۔ یہ کافروں کا عقیدہ بیان ہو رہا ہے، کافروں کا، یعنی کہ یہ کہتے ہیں کہ وہ کہتے تھے اللہ تعالیٰ ان کے سامنے مجبور ہے، اللہ نہ چاہے تو یہ اپنی منوا لیتے ہیں۔ تو فرمایا وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ۔ یہ ایسی چیز ہے، یہ اہم بات ہے، یہ نوٹ کر لیں، یہ سورہ المومنون کی آیت ہے کہ اس کے مقابلے میں پناہ نہیں دی جا سکتی، تو وہ کہیں گے کافر اللہ، یعنی کہ اللہ کے خلاف کسی کی پناہ نہیں دی جا سکتی، اللہ کا حکم چلتا ہے۔ کافروں کا بھی یہ عقیدہ تھا۔ پھر نا اصل میں نا اب جو ہم قریب جا رہے ہیں تو موضوع کے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ سورہ المومنون ہے، آیت نمبر 84 ہے۔ اب نا بات یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں پکار اور دعا الگ الگ چیز ہے، عبادت پکار عبادت نہیں ہے، یعنی کہ یہ ہم غیر اللہ کو پکارتے ہیں نا تو یہ عبادت نہیں ہے۔ اب تنقید اور مزید سمجھ لیں، یعنی کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو آپ غیر اللہ کو پکارے ہیں یہ عبادت ہے، اور عبادت ایاک نعبد صرف اللہ کی۔ وہ کہتے ہیں کہ آگے وہ ایاک نستعین، عبادت الگ ہے، مدد الگ ہے۔ پکار اگر عبادت ہوتی تو پھر الگ کیوں ذکر کیا جاتا؟ معلوم ہوا عبادت الگ ہے، وہ آگے ایاک نعبد میں، اور مدد کے لیے پکارنا عبادت نہیں ہے کیونکہ اس کو الگ ذکر کیا گیا۔ سمجھ آ گئی ان کی بات؟ پہلے ان کی بات میں سمجھا پاؤں تو پھر بات سمجھے نا۔ وہ کہنا یہ چاہتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ جو آپ پکارتے ہیں نا غیر اللہ کو، یہ عبادت ہے، عبادت صرف اللہ کی۔ وہ کہتے ہیں نہیں، پکار جو ہے نا، پکار یہ عبادت نہیں ہے۔ اب ہم دلیل یہ دیں گے کہ بھی پکار عبادت ہے۔ کیا ہے؟ الدعاء هو العبادہ، یہ حدیث ہے کہ دعا ہی عبادت ہے، دعا میں پکارا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کو۔ دوسرا الدعاء مخ العبادہ، فرمایا کہ دعا جو ہے وہ عبادت کا مغز ہے، یعنی کہ دعا میں پکارنا ہوتا ہے نا، تو دعا اللہ سے مانگی جاتی ہے، تو یہ دعا کس سے مانگ رہے ہیں؟ غیر اللہ سے، تو دعا تو حدیث میں آیا عبادت ہے۔ پھر سورہ المومنون یہ ہے نا، سورہ المومن میں آیت نمبر 60، اس میں تو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر کہہ دیا کہ دعا عبادت ہے۔ وہ کیسے؟ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اس سے بڑھ کر بھائیو کیا ہوگی بات؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اور ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک وہ لوگ جو تکبر کرتے ہیں میری عبادت سے، سیدخلون جہنم داخرین، وہ ان قریب داخل کیے جائیں گے جہنم میں ذلیل و رسوا کر کے۔ مطلب یہ ہے کہ دعا کو ادھر عبادت کا ہے، یعنی کہ جو تکبر کرتے ہیں میری عبادت سے، یعنی کہ مجھ سے دعا نہیں مانگتے تو وہ متکبر ہے، کیونکہ اللہ دعا سے خوش ہوتے ہیں، تو دعا کو عبادت کا ہے۔ مفسرین اکرام نے اس سے کیا مراد لیا؟ عبادت اور دعا ایک ہی چیز ہے، دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں۔ اب
ان کے اس سوال بھی جواب دے دیا. وہ کہتے ہیں دیکھیے جی اگر عبادت ہوتا تو ایاک نعبدو الگ آ گیا تو وایاک نستعین الگ ہے. ٹھیک ہے نا. جاء زید و عمرو، زید آیا اور عمر آیا، دونوں الگ الگ ہیں نا. تو عبادت الگ ہے اور مدد الگ ہے. اور مدد عبادت اگر ہو تو زندہ اور مردہ برابر ہے. تو پھر زندے سے مدد مانگنا بھی عبادت ہے، تو یہ بھی منع ہونا چاہیے. یہ ہے ان کا اصل اعتراض. اب میں آہستہ آہستہ میں ان کے ذہن کے مطابق بات کر رہا ہوں. اگر آپ نے بات سمجھ لی تو انشاءاللہ تعالی میدان آپ کے ہاتھ میں ہوگا. پہلے پہلوان وہ ہوتا ہے جو اپنا داؤ نہ مارے بلکہ جو دوسرا داؤ مارے اس کا توڑ بھی جانے. وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ آپ بتائیں عبادت زندے کی ہو سکتی ہے؟ ہم نے کہا نہیں. تو آپ تم زندوں کو مدد کے لیے نہیں بلاتے؟ تو یہ بھی عبادت ہے. تو چاہے زندہ ہو مردہ ہو عبادت ہو سکتی ہے؟ ہم نے کہا نہیں. تو کہا پھر مدد بھی نہ زندہ کی نہ مردہ کی، جب بھی مدد کے لیے پکاریں گے وہ عبادت ہوگی آپ کہتے ہیں؟ ہم نے کہا ہاں. تو کہتے ہیں بس پھر آپ زندہ کو بھی مدد کے لیے نہ پکاریں. سمجھ آئی بات؟ بات کس کو پہلے اشکال سمجھے پھر جواب سمجھیں. وہ کہتے ہیں ایاک نعبد عبادت الگ ہے مدد الگ ہے. اور اگر آپ مدد کو عبادت کہتے ہیں تو آپ مجھے سوال کرتے ہیں عبادت زندہ کی ہو سکتی ہے؟ ہم نے کہا نہیں. مردے کی ہو سکتی ہے؟ نہیں. تو آپ کہتے ہیں مردے سے تو مدد نہ مانگے، زندہ سے مدد مانگ لیں. تو آپ اس کو عبادت کہہ رہے ہیں. تو عبادت تو زندے کی بھی نہیں ہونی چاہیے، مردے کی بھی نہیں ہونی چاہیے. سوال ان کا اشکال سمجھ میں ہے. اب ہمارا جواب بھی لیتے جائیں. ہم نے کہا کہ پہلی بات تو ہم نے دلیلیں دو دے دی. الدعاء هو العبادہ حدیث سے، ٹھیک ہے. تو آپ نے یہ کہا کہ عبادت الگ ہے اور پکار الگ ہے. نہیں، وہ دونوں ایک ہی چیز ہے، لیکن اس کی خصوصیت ہو نا کسی چیز کی، اس کی امتیاز ہو تو اس کو الگ ذکر کیا جاتا ہے. جیسے قرآن مجید میں تنزل الملائکۃ، لیلۃ القدر کی رات، توجہ ہے نا توجہ، لیلۃ القدر کی رات فرشتے نازل ہوتے ہیں. اب جبرائیل بھی فرشتے تھے کہ نہیں تھے نا؟ فرمایا وہ روح جبرائیل بھی آتے ہیں لیلۃ القدر کی رات. تو ملائکہ میں جبرائیل شامل ہے کہ نہیں ہے؟ ہے نا شامل. الگ ذکر کیا. اسی طرح ایاک نعبد یہ عبادت ہے اور ایاک نستعین بھی عبادت ہے. لیکن چونکہ عبادت کا مقصد ہی یہی ہے کہ نفع حاصل کرنا، نقصان سے بچنا، اور دعا میں یہی چیز ہوتی ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے یہاں تو کوئی نفع طلب کرتا ہے یا نقصان سے بچتا ہے تو دعا عبادت ہوئی. الگ کیوں ذکر کیا جس طرح تنزل الملائکۃ والروح میں ذکر کیا؟ کیا جبرائیل فرشتوں سے الگ ہے؟ نہیں نا. اسی طرح مدد بھی عبادت سے الگ نہیں ہے. دوسری دلیل قرآن مجید میں ہم پڑھتے ہیں حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، نمازوں کی حفاظت کرو. اور نماز وسطیٰ کی سوال، صلاۃ تو سب نمازیں آ گئی نا، تو صلاۃ وسطیٰ عصر کا کیوں کہا؟ امتیاز اور خصوصیت کے لیے. امتیاز اور خصوصیت کے لیے الگ ذکر کیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے آپ کو وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، ہم نے آپ کو 7 آیات بار بار دہرائی جانے والی دی اور قرآن عظیم دیا. سوال، قرآن عظیم میں تو سورہ فاتحہ بھی ہے بھئی، اس کو خصوصیت سے الگ ذکر کر دیا کہ اس کا امتیاز تھا نا سورہ فاتحہ کا، تو اس کو الگ سے ذکر کر دیا. ورنہ تو 7 دہرائی جانے والی آیات اور قرآن عظیم دیا. تو بس یہ کافی ہے. 3 دلیلیں میں نے دے دی کہ ایاک نعبد عبادت ہے اور نستعین بھی عبادت ہے، مدد بھی. ہاں، غائب سے ما فوق الاسباب کا کوئی ترجمہ کرتے ہیں، ہر
جو ہے نا مدد عبادت اور مدد عبادت نہیں ہے، وہ ہم آگے چل کے کریں گے۔ اچھا، اب کہتے ہیں جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا قم باذن اللہ، تو کھڑا ہو جا اللہ کے حکم سے۔ تو ہم بھی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا اذن، اللہ کی اجازت، تو اس میں شرک کیا ہے؟ سوال میں نے کہا جو ہم آگے پڑھنے ہیں تو مسئلہ آپ کو انشاءاللہ سمجھ آئے گا۔ سوال، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی آتی تھی تو وہ کہتے تھے اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، ٹھیک ہے، نبی تھے۔ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ اس ولی کو اللہ کی اجازت حاصل ہے یا اس فوت شدگان کو اللہ کی اجازت حاصل ہے؟ مان لی آپ کی بات، مان لی بات کہ اللہ کے اذن اللہ کی اجازت سے ہوتا ہے، یہ تو عقیدہ ہے واقعی، لیکن یہ کیسے پتا چلے گا؟ بڑے اہم موڑ پر ہم آ کھڑے ہیں، اہم موڑ پر۔ یہ کیسے پتا چلے گا کہ جس اللہ کے ولی کو ہم نے مدد کے لیے پکارا ہے اس کو اذن حاصل ہے، اجازت حاصل ہے اللہ کی؟ فیل ہو جائیں گے سارے۔ کیوں؟ وہی آتی ہے کہ ولی تو زندہ بھی ہوتا ہے، اسے پوچھے تمہیں اللہ تعالیٰ سے اجازت ہے، اذن ہے؟ وہ کہیں گے اچھا جواب کیا آتا ہے جی کام کا ہو جانے اذن ہے، آپ نے رزلٹ دیکھنا ہے نا، تو اذن ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے وہ تو بتوں کے بھی کام ہو جاتے ہیں، جو بتوں سے مانگتے ہیں، کالا علم کر کے شیاطین سے بھی مانگتے ہیں، ان کو بھی اللہ کی اجازت ہے۔ بات میں سمجھا پا رہا ہوں کہ نہیں؟ یعنی کہ یہ اذن کا پتہ کیسے چلے گا کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے اجازت دے رکھی ہے، اس بزرگ کو، فوت شدگان کو، علی اجویری کو، معین الدین چشتی کو، عبد القادر جیلانی کو؟ یہ حل نہیں ہو سکتا اذن والا معاملہ۔ پھر 42ویں بات جی، کہتے جی ملکہ بلقیس کا تخت نہیں حاضر کر دیا، تو ہمارے ولی بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس کا جواب وہ ویسے کافی مرتبہ ہو چکا ہے، تو آپ میں سے کوئی اٹھے اور کر کے دکھائے نا، کوئی بلڈنگ ہی لا کر دکھائے۔ زندہ بھی تو ولی ہوتے ہیں نا آپ کے، کہ مر جائے پھر ہی ولی ہوتا ہے؟ کوئی چیز حاضر کرے نا بڑی سی، جو دعویٰ کریں ہم۔ اور دوسری بات کہتے ہیں جی وہ دیکھے جی آصف بن برخیا ہے جی، وہ کیسا تھا؟ وہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے نا تخت وہ حاضر کر سکتا ہے، تو ہمارے ولی نہیں کر سکتے۔ پہلی بات وہ زندہ تھا، سامنے تھا، کرامت کے ہم بھی قائل ہیں۔ بات تو فوت شدگان کی ہو رہی ہے، دلیل بنتی ہے؟ یہ نہیں بنتی۔ ہاں اب وہ کہیں گے نہیں جی اگر دلیل نہیں ہے تو آپ دیکھیے نا سورہ نمل ہے اور آیت نمبر اس کی 40 ہے، تو جب اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے کہا کہ اس نے کہا جی میں تخت حاضر کرتا ہوں، تو اس نے تخت حاضر کر دیا، تو ہمارے جو ہے نا وہ کیوں نہیں حاضر کر سکتے؟ اس کا ہم نے بڑا پیارا جواب دیں گے انشاءاللہ۔ یہ ملکہ بلقیس کا تخت حاضر کرنا جی، قال الذی عندہ علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، فرمایا اس نے کہا جس کے پاس کتاب کا ایک علم تھا کہ اسے میں تیرے پاس اس سے پہلے لے آتا ہوں کہ تیری آنکھ تیری طرف چپکے، یعنی کہ آنکھ چپکنے سے پہلے یا ادھر منہ کر کے ادھر کریں گے تو تخت حاضر ہو جائے گا۔ فلما رآہ مستقرا، تو جب اس نے اپنے پاس پڑا ہوا دیکھا، قال ھذا من فضل ربی، اس نے کہا کہ یہ میرے رب کا فضل ہے۔ تو کہتے دیکھیں جی ولیوں میں کتنی طاقت ہے۔ تو جواب اب ہم نے ایسا جواب دینے لگے ہیں ان کے ہوش اٹھ جائیں گے، ہے جی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آصف بن برخیا کی جو روایت ہے یہ تو بنی اسرائیل کی ہے، یعنی کہ یہ کوئی حدیث میں نہیں ہے کہ لانے والا اللہ کا ولی تھا۔ ہم کہتے ہیں اب کہ وہ نبی تھا اور وہ معجزہ تھا، لا دیا۔ اب نبی ہے کوئی نہیں، وہ نبی تھا۔ سلیمان علیہ السلام کا جو وزیر تھا وہ نبی تھا، تو وہ معجزہ کرامت ہے نہیں۔ وہ کہیں گے آپ کے پاس کیا کرینہ ہے؟ ہم کہیں گے وہ فرمایا اس کے پاس عندہ علم من الکتاب، کیا لفظ ہے؟ اس کے پاس کیا تھا؟ کتاب کا
علم تھا، کہا ہے نا اس کے پاس کیا تھا؟ تو کتاب کا علم کس کے پاس ہوتا ہے؟ نبی یا رسول کے پاس ہوتا ہے۔ تو چلو سلیمان علیہ السلام کا وزیر نبی نہیں ہو سکتا؟ اور ایک وقت میں کئی نبی نہیں ہوئے؟ ہم مانتے ہی نہیں ہیں کہ وہ اللہ کا ولی تھا، ہم کہتے ہیں وہ نبی تھا۔ تو اب تو کوئی نبی ہے نہیں جو تختہ حاضر کر لے۔ کام میں نے ختم کر دیا کہ نہیں؟ اور کام میں نے ختم کر دیا ان کا کہ نہیں؟ ان کا کام میں نے تمام کر دیا کہ نہیں؟ کر دیا میں نے ان کا کام تمام۔ کہیں گے آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ وہ نبی تھا؟ ہم نے کہا اس کے پاس کتاب کا علم تھا۔ تو یہ تو نبی کے پاس ہوتا ہے۔ کہیں گے یہ آپ نے کیسے سے نکالا ہے؟ ہم نے کہا آپ نے آصف بن برقیہ کا کہاں سے نکالا ہے؟ بنی اسرائیلی روایت ولی تھے۔ تو کام ہم نے ان کا چوپٹ کر کے رکھ دیا۔ 43ویں بات جی، بس اب 2-4 باتیں کر کے بس سمیٹ رہے ہیں۔ معجزات سے دلیل پکڑتے ہیں جی، جو بھی کوئی معجزہ ہو تو کہتے ہیں جی دیکھیں جی انہوں نے یہ نہیں کر دیا، انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ نے ادھر لاب دہن لگایا، حضرت علی کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی۔ تو بھئی ہم کہتے ہیں وہ معجزہ تھا اور اس زندگی میں تھا۔ وفات کے بعد آپ بات کریں، وفات کے بعد مدد کرنا اور دلیل لا رہے ہیں معجزات کے ذریعے کہ وہ مشکل کشا تھے، حاجت روا تھے، دیکھیں یہ آنکھیں ٹھیک کر دی۔ اب ہم چلو اگر یہی بات ہے تو معجزہ تو اپنے مقام پر بند رہتا ہے۔ مثلا نبی علیہ السلام نے کہا درخت چل کے آ، وہ صحابی نے کہا نبی علیہ السلام بلاتے ہیں، وہ درخت چلنا شروع ہو گیا۔ تو اب ہم کہ درخت چلا کرتے ہیں؟ معجزہ اپنے مقام پر بند رہتا ہے نا۔ نبی علیہ السلام نے دعا کی، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، تو اب ہم کہ چاند 2 ٹکڑے ہوتا ہے؟ اپنے موقع پر ہے۔ انگلیوں سے چشمے جاری ہوئے ہیں، وہ اپنے موقع پر بند ہے۔ تو معجزہ ادھر ہی ہوتا ہے جدھر ہو، بعد میں دوسری جگہ اس پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی دلیل ایسے ہی ہے جیسے نا ایک نے اپنے گھر میں نا زمین میں نا کھودی، زمین کھودی، تو جب زمین کھودی تو اس سے نا سونے کی دیگ مل گئی، بڑا خوش ہوا، اس نے اعلان کر دیا کہ لاہور کے ہر گھر میں نا سونے کی دیگ ہے۔ یہ ٹھیک ہے اس کا دعویٰ؟ بھئی تمہیں مل گئی کہ ہر جگہ ہی مل گئی؟ سونے کی دیگ تمہیں ملی ہے اور تم نے دعویٰ کیا کر دیا کہ سونے کی دیگ لاہور میں بلکہ پورے پاکستان کے ہر جگہ ہر گھر میں ہے۔ تو اسی طرح معجزہ اپنے مقام پر کیا ہوتا ہے؟ بند رہتا ہے۔ اور پھر چلے اگر ایسی ہی بات ہے، کہتے ہیں نبی زندہ ہوتے ہیں اور یہ پھر تو چلو پھر لاٹھی آزدہا کیوں نہیں بنتی موسیٰ علیہ السلام کی؟ کر کے دکھائے ہیں موسیٰ علیہ السلام، قیامت تک چیلنج ہے۔ زندہ کہتے ہیں نا، معجزہ ہے نا، تو چلو ابھی موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کو اژدہا بن کے دکھائے۔ اب بنتی ہے اژدہا؟ نہیں، کیوں نہیں بنتی؟ بھی موسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، تو اب لاٹھی کیسے اژدہا بنے گی؟ کہتے دیکھیے جی مرنے کے بعد مدد، وہ موسیٰ علیہ السلام سے نمازیں کم نہیں کروائیں؟ تو اس کا جواب یہ موسیٰ علیہ السلام سامنے موجود تھے، معراج کا موقع تھا، وہ معجزہ ہے۔ معجزہ اپنے مقام پر بند رہتا ہے۔ اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی قبر پر جا کر ان کو مدد کے لیے پکارے؟ نہیں پکارا۔ اب 45ویں بات جی، اب کہتے ہیں جی آپ زندہ سے نہیں مانگتے، ہم کہتے ہیں ہم زندہ سے واقعی نہیں مانگتے، آپ نے بات کو سمجھے ہی نہیں ہے۔ یہ بھی بڑی اہم پوائنٹ ہے، جو ہم آگے بڑھ رہے ہیں ہر بات اہم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اور آپ نے یہ لیکچر نا یہ جب اپلوڈ ہوگا 2-3 بار سننا ہے تاکہ آپ کو پورا غیر اللہ سے مدد مانگنے کی حقیقت، یہ میں نے پورا خلاصہ نچوڑ عطر پیش کیا آپ کے سامنے۔ کہتے ہیں جی زندہ سے نہیں مدد مانگنا تو وہ بھی عبادت ہے، تو اس سے بھی نہ مانگا۔ ہم کہتے ہیں ہم زندہ سے بھی نہیں مانگتے، جو مدد خاص اللہ سے مانگنی چاہیے ہم زندہ سے نہیں مانگتے۔ کیا مطلب؟ ہم کہتے ہیں جو خاص چیزیں اللہ ہی دے سکتا ہے ہم وہ واقعی نہیں مانگتے۔ مثلا ہم زندہ بندے کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرے گناہ بخش دے، یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ دعا کریں اللہ میرے گناہ معاف کر دے۔ اگر تو کہیں کہ بھی تو میرے گناہ بخش دے تو یہ تو شرک ہو گیا۔ دوسری بات، مجھے جنت دے دو، آپ کہہ سکتے ہیں؟ نہیں،
یہ کہہ سکتے ہیں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت عطا فرمائے. تو جنت کون دیتا ہے؟ یعنی کہ جو چیز اللہ دے سکتے ہیں اس سے زندہ ہو مردہ ہو دونوں سے مانگنا شرک ہو جائے گا. میں زندہ بندے سے کہتا ہوں مجھے جنت دو، وہ تو اس کے اختیار میں نہیں ہے، دعا کر سکتا ہے. تیسرا بات کہتے ہیں جی آپ حکیم کے پاس نہیں جاتے، اور ہم جاتے ہیں لیکن یہ عقیدہ لے کر جاتے ہیں شفا اللہ دیتا ہے. اگر یہ عقیدہ ہو کہ شفا بھی اس نے دینی ہے اللہ نے نہیں دینی، یہ شرک ہو جائے گا. آپ کہتے ہیں علی حجویری شفا دیتا ہے، یہ شرک ہو جائے گا. مجھے اولاد دے دو، یہ نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں علاج کرو اللہ تعالیٰ اولاد دیں گے. اگر کہ یہ ڈاکٹر یہ حکیم یہ اولاد دے دے تو یہ تو شرک ہو جائے گا. پھر پناہ، ہاں جی، گناہوں کی معافی، پناہ دیکھیں وسوسوں سے کون پناہ دے سکتا ہے؟ اللہ. ہم کہ یہ اللہ کا ولی وسوسوں سے پناہ دے دے تو یہ تو اللہ کی خصوصیت ہے کہ اللہ سورہ ناس میں کیا ہے؟ الہ الناس من شر الوسواس الخناس. تو الہ وہ ہوتا ہے جو بندے کو وسوسوں سے نجات دیتا ہے. تو میں کہوں یہ دے گا نجات، یہ شرک ہو جائے گا. جی پیسے نہیں آپ لیتے، ہم کہتے ہیں امیر غریب کرنا کس کا کام ہے؟ اللہ کا. پیسے ہم اس کو دے سکتے ہیں، امیر نہیں کر سکتے، ورنہ سارے امیر ہو جائے. امیر و غریب کرنا اللہ کا کام ہے. تو اس لیے یہ تمام دلیلیں، شفا دینا، اولاد دینا، جنت دینا، یہ اللہ کا کام ہے. گناہوں کو معاف کرنا چاہے زندہ سے مانگے پھر بھی شرک ہے، مردے سے مانگے پھر بھی شرک ہے. یہ ہے اصل بات. اب عقلی مثال بھی سن لیں. کہتے ہیں جی غیر اللہ کو پکارے، ہم کہتے ہیں یہ پینسل پڑی ہے، ٹھیک ہے، یہ گھڑی ہے، فرض کیا یہ گھڑی ہے، یہ میں اکیلا اٹھا سکتا ہوں کہ نہیں؟ تو تین بندوں کو میں پکاروں تو بھی آ جا تو بھی آ جا، بیوقوفی نہیں؟ جب ایک اللہ خاص کام کر سکتا ہے تو دوسرے کو پکارنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اب جو ہے نا چیلنج ہم دینے لگے ہیں ان کو، آخر میں چیلنج دینے لگے. اور ایک اور مسئلہ سمجھ لیں، یہ ہم جو کہتے ہیں نا یہ اہم بات ہے، دو اہم پوائنٹ ہے کہ یہ غیر اللہ سے مانگتے ہیں یہ مشرک ہے. ان کے بڑے جو ہے نا محققین بڑے سیانے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ یہ تو شرک ہے. وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ پہلے یہ بتاؤ کہ قبر والا سنتا ہے یا نہیں سنتا. یہ کہنا کہ سنتے ہیں یہ شرک ہے کہ نہیں، پہلا مقدمہ طے کریں. بڑا اہم پوائنٹ، دو پوائنٹ پر بات ختم. ان کے محققین کیا کہتے ہیں؟ جوہلا کی بات نہیں، علماء کی. ان کے علماء یہ بات کہتے ہیں کہ آپ یہ بتائیں کہ یہ اختلافی مسئلہ ہے کہ نہیں کہ مردے سنتے ہیں کہ نہیں. یہ واقعی اختلافی مسئلہ ہے، کئی سننے کے قائل ہیں، اکثریت نہیں. قرآن تو تردید ہی کرتا ہے. چلو کہتے ہیں سننا شرک ہے کہ نہیں، کہ مردے سنتے ہیں یہ عقیدہ رکھنا شرک ہے کہ نہیں؟ ہم نے کہا نہیں شرک نہیں. صرف یہ عقیدہ رکھنا کہ مردے سنتے ہیں یہ شرک نہیں. کہتے چلو جی پہلا مقدمہ طے ہو گیا. اب دوسرا مقدمہ، ہم علی حجویری کو جا کر یہ کہتے ہیں کہ آپ سن رہے ہیں، آپ اللہ سے دعا کر کے ہمیں اولاد لے دیں. تو یہ شرک کیسے ہو گیا؟ سمجھ آئی بات؟ اور واقعی کہتے شہید زندہ ہے، تبھی تو کہتے ہیں وہ کہ شہید زندہ ہے اور مردے سنتے ہیں. جب یہ دو مقدمے طے ہو گئے، تیسرا سوال آئے گا کہ واقعی شرک ہے، میں کہوں مجھے شفا دے دو اے علی حجویری، اے قبر والے تو مجھے میرا فلاں کام کر دے، تو یہ واقعی شرک ہے. اولاد دینا، شفا دینا، جنت دینا، گناہوں کی معافی دینا. اے اللہ کے رسول اللہ سے دعا کیجئے کیونکہ آپ سن رہے ہیں کہ اللہ میرے گناہ معاف کر دے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام زندہ بھی ہیں، سن بھی رہے ہیں، پھر وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے میرے گناہ بخشوا دیں گے. تو یہ شرک کیسے ہو گیا؟ یہ اب نہایت میں نے اونچی ان کی بات بتائی ہے ان کے علماء کی. اس طرح وہ ایسے
پتلی گلی سے نکل جاتے ہیں۔ تو ہم پھر یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ سنتے نہیں ہیں اور مردہ ہیں، تبھی پھر ہم زور دیتے ہیں۔ کیونکہ اگر آپ وہ 2 مقدمے انہوں نے آپ سے طے کروا لے اور کروا لیتے ہیں تو کہتے ہیں ہمارے جو جاہل ہیں وہ مشرک ہیں، جو ان سے اولاد مانگتے ہیں، شفا مانگتے ہیں، یہ مشرک ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ اللہ سے آپ دعا کر کے ہمیں لے دیں، ہم نے تو ان سے نہیں مانگا، ہم نے تو مانگا اللہ سے، ان کا درمیان میں جس طرح آپ زندہ بندے کو، کہ وہ اصل میں نا زندہ اور مردے کو ختم کرنا چاہتے ہیں نا درمیان میں۔ جیسے میں آپ کسی عالم دین کو کہتے ہیں جی دعا کریں اللہ مجھے اولاد دے دے، اللہ تعالیٰ میرا رزق وسیع کر دے، تو جائز ہے نا؟ تو ایک مقدمہ طے ہو گیا جی شہید زندہ ہے، چلو دوسرا مقدمہ طے ہو گیا جی سنتے ہیں، تیسری بات پھر وہ کرتے ہیں آ کر کہ نہیں جی وہ ہم ان کو کہتے ہیں جی اللہ سے لے کر دیں۔ پھر ہم نے کہا اب ہم نے انہوں نے چیلنج کیا کہ پورے قرآن مجید میں اور صحیح احادیث میں ایک جگہ آپ دکھا دیں گے کسی نبی ولی نے پچھلے نبی ولی فوت شدگان کو پریکٹیکل، یہ تو ساری عقلی مثالیں تھی نا، قیاس تھا، پکارا ہو، لائے جب بھی آئی ہے صدا ربنا 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 ہی آئی ہے۔ تو اب یہ 2 اہم باتیں تھیں، یہ چیلنج ہے کھلا کہ پورے قرآن مجید میں فوت شدگان کا عملی طور پر کہ ایک نبی مثلا موسیٰ علیہ السلام ہے، ابراہیم علیہ السلام ہے، ان سے افضل ہے، یا چلو جی ہارون علیہ السلام ہے تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو مدد کے لیے پکارا ہو، اصحاب کہف نے ہی مدد کے لیے پکارا ہو، ولی تھے نا، تو ایسا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے بھائی یہ دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں حق قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔